ڈاکٹرین آف لا چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ میرا نام ہے اورنگزیب اور پاکستان پینل کوڈ کے متعلق ہم نے باقاعدہ ایک ویڈیو سیریز اسٹارٹ کی ہے جس میں سیکشن 1 سے لے کر سیکشن 201 تک ہم نے لاسٹ ویڈیوز میں ریسرچ کی اور عدالتوں میں پاکستان پینل کوڈ کا اطلاق بالکل ریسرچ کے ساتھ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو اسی سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سیکشن 202 سے اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اسی آج کی ویڈیو میں۔ آپ سے چھوٹی سی درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نہ صرف آنے والی اگلی ویڈیوز موصول ہوتی رہیں بلکہ پہلے سے موجود کانسٹیٹیوشنل سروس سول کرمنل مقدمات کے متعلق آپ کو ڈرافٹنگ انفارمیشن اور سیکشن وائز ایکسپلینیشن آپ کو باقاعدہ ملتی رہے۔ چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک برائے دبے آگے بڑھتے ہیں اور سیکشن 202 انٹینشنل اومیشن ٹو گیو انفارمیشن آف آفینس بائی پرسن باؤنڈ ٹو انفارم، کسی شخص کی جانب سے ذمہ داری ہو کہ وہ کسی جرم کی انفارمیشن دے لیکن معلومات دے لیکن وہ جان بوجھ کر اس کو نظر انداز کرے یا چھپا دے، انفارمیشن نہ دے، تو اس صورت میں سیکشن 202 کا اطلاق ہوگا کہ whoever knowing or having reason to believe that an offense has been committed، کہ اگر کسی کو شک ہو یا پھر یقین ہو کہ کوئی جرم ہوا ہو، intentionally omits to give any information respecting that offense which، اور جان بوجھ کر انفارمیشن چھپائے اور جرم کے معلومات نہ دے، ہی از لیگلی باؤنڈ ٹو گیو، جو کہ قانون کے مطابق اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی جرم کے متعلق معلومات دے، shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both۔ اس صورت میں پھر سزا ہوگی اس کو 6 مہینے تک کی یا پھر جرمانہ، یا دونوں صورتوں میں 6 مہینے تک کی سزا اور جرمانہ ہوگا۔ یہ ایک بالکل سمپل ایک سیکشن ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جرم کے متعلق معلومات چھپانے کی کوشش کرے تو اس پر سیکشن 202 کا اطلاق ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی بھی ہمارے یہاں ایک عام ایک کہانی ہوتی ہے، خاص کر کے رشتہ داروں کو جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگر بھتیجا یا چچا کوئی جرم کرتا ہو اس کے متعلق انفارمیشن نہ دے تو پھر اگر بعد میں پکڑا جاتا ہے تو دونوں کو پھر سزا ہوتی ہے اور عدالتی ٹرائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یا پھر بیٹی نے اگر کوئی گناہ کر دیا ہو، جرم کر دیا ہو اور باپ یا ماں اس کو چھپائے یا بہن بھائی کی جانب سے کور دینے کی کوشش کی جائے تو اس صورت میں پھر جو جرم ہوگا اور اس کی آگاہی انفارمیشن معلومات فراہم کرنا، قانون کے مطابق FIR کرنا یا پھر گواہی دینا کسی کی ذمہ داری بنتی ہے شخص کی، لیکن وہ نہیں دے رہا تو اس صورت میں 6 مہینے تک کی سزا، جرمانہ یا دونوں صورتوں میں سزا اور جرمانہ ہو سکتے ہیں۔ سیکشن 203 گیونگ فالس انفارمیشن ریسپیکٹنگ این آفینس کمیٹیڈ، کسی جرم کے ہونے کی صورت میں غلط یا پھر جعلی معلومات فراہم کرنا جرم ہے۔ Whoever knowing or having reason to believe that an offense has been committed gives any information respecting that offense which he knows or believes to be false shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both، کہ اگر کوئی بھی جرم ہوا ہو، کسی شخص کو یقین ہو کہ جرم ہونے کی نیت سے آگاہی فراہم کرنا یا معلومات فراہم کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اور یا پھر جعلی آگاہی معلومات فراہم کر رہا ہو تو اس صورت میں پھر جو اس کو سزا ہوگی وہ 2 سال تک کی یا پھر جرمانہ، یا دونوں صورتوں میں 2 سال تک کی سزا اور جرمانہ ہو سکتی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک مثال دے کر بتانا چاہوں گا کہ اگر سے انفارمیشن سے مراد کے معلومات، اب مثال کے طور پر روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کوئی شخص بتائے پولیس کو کہ ایکسیڈنٹ کرنے والی گاڑی وائٹ کلر کی نہیں بلیک کلر کی تھی، تو اس نے جو معلومات فراہم کی وہ جعلی ثابت ہو جاتی ہیں۔ اس صورت میں CCTV کیمرہ میں اگر پکڑا جاتا ہے یا کسی بھی جگہ پر اگر کسی کرنٹ سے کوئی شخص جاں بحق ہو جائے اور جو وہاں پر موجود شخص ہو اس کی جانب سے یہ کہا جائے کہ اس نے خودکشی کی، بجلی میں ہاتھ ڈال دیا، تو اس صورت میں جو اس نے غلط بیانی کی، غلط جعلی
معلومات فراہم کی تو اس صورت میں جو اس کا جرم ہوگا اس پر 2 سال تک کی سزا کا اطلاق، جرمانہ یا دونوں صورتوں میں سزا کا اطلاق اور جرمانہ ہوگا۔ ایکسپلینیشن آپ دیکھ سکتے ہیں بیان کی گئی ہے کہ سیکشن 201 اینڈ 202 in this section the word offense includes any act committed at any place out of Pakistan which if committed in Pakistan would be punishable under any of the following sections namely۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسپلینیشن بیان کی گئی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ اور سیکشن 204 ڈسٹرکشن آف ڈاکیومنٹ ٹو پریونٹ اٹس پروڈکشن از ایویڈنس، کسی ثبوت کو، کسی کاغذ کو ختم کر دیا جائے، تباہ کر دیا جائے اس نیت سے کہ وہ ثبوت کے طور پر پیش نہ ہو سکے، تو ایسے جرم پر سیکشن 204 کا اطلاق ہوگا کہ whoever secretes or destroys any document which he may be lawfully compelled to produce as evidence in court of justice or in any proceedings lawfully held before a public servant, as such or obliterates or renders illegible the whole or any part of such document with the intention of preventing the same from being produced or used as evidence before such court or public servant as aforesaid or after he shall have been lawfully summoned or to produce the same for that purpose shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with a fine or with both۔ سیکشن 204 کے معنی یا مقصد ہی کہ کوئی شخص جان بوجھ کر کسی بھی ڈاکیومنٹ کو، کاغذ یا پھر جو ڈاکیومنٹ کی ڈیفینیشن فراہم کی گئی ہے اس کو تباہ کر دے، ختم کر دے اس نیت سے کہ وہ عدالت میں ثبوت کے طور پر پیش نہ ہو سکے، کسی سرکاری ملازم کے پاس پیش نہ ہو سکے، کسی آفس میں یا کسی بھی جگہ پر وہ ثبوت کے طور پر نہ پیش کیا جا سکے، تو اس صورت میں جو اس کو سزا ہوگی وہ 2 سال تک کی سزا، جرمانہ یا دونوں صورتوں میں سزا اور جرمانہ ہو سکتی ہے۔ اس ویڈیو کو یہیں وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور موبائل کی چارجنگ اور موبائل ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے تو ملتے ہیں آنے والی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں، قانون پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی تاکید کریں۔ پاکستان زندہ باد۔